جی سب سے پہلے ہیں جی اعجاز بھائی، آپ ہی آگے بڑھیں آج۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس میں مورب کی حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، اس میں مورب کی تعریف کو پڑھا تھا، اور یہ یہاں تک یعنی دوسری فصل سے پہلے پہلے یہ دوسری فصل بھی پڑھ لی تھی ہم نے میرے خیال میں، ہاں یہ ہاں بھی جی، ہو گئی دوسری بھی تھی۔ پڑھ لی۔ جی بالکل، اور یہ والاعراب سے جو ہے ہم نے شروع کرنا تھا، لیکن مجھے اعجاز بھی آپ نے یہ جو پچھلا سبق ہے اس کا خلاصہ آپ نے بیان کیا، میں اس کو ذرا تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں، زوم آؤٹ کر لیتا ہوں۔ یہ کافی ہے جی، نظر آ رہا ہے سب کو اتنا؟ جی نظر آ رہا ہے جی۔ ہاں جی اعجاز بھائی، پچھلا سبق ہمارا جو تھا وہ تھا اس میں مورب کی تعریف، یہ اس میں مورب کسے کہتے ہیں، اور دوسرا اس میں مورب کی ضمن میں، تعریف کے ضمن میں کچھ مبنی الاصل کی چیزیں آئی تھیں، مبنی الاصل کتنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مورب کا حکم ہم نے پڑھا تھا، تو یہ مختصراً آپ بیان کریں گے؟ جی جی مورب وہ ہے جس کا آخری لفظ کا حرکت چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے یا حکم ہے اس کا؟ یہ اس کی تعریف ہے۔ نہیں، جو ہم نے ہدایت النحو میں پڑھی ہے وہ والی آپ نے بتانی ہے، یہ تو تھی بچوں والی تعریف جو آپ نے کی ہے۔ جی جی یعنی جو ابتدائی کتابوں میں بچوں کو سمجھانے کے لیے تعریف کر دی جاتی ہے، لے جی مورب کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو یہ ایسی چیز ہے کہ چینج ہو جاتی ہے عامل کے بدلنے سے، تو وہ اس کا حکم بیسیکلی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی بنیادی تعریف ہے وہ کچھ اور ہے، اور آپ نے بھی پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، تو میں عبارت آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس سے آپ سمجھیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ وهو كل اسم ركب مع غيره وهو كل اسم ركب مع كل غيره۔ غيره جی تو ذرا کریں کیا جو مطلب ہے اس کا، اس حصے کا، کہ مورب کیا ہے؟ جو یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں جی، کوئی اور سمجھانا چاہیں گے؟ جی استاد جی، میں کرتا ہوں۔ مورب کے لیے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 پوائنٹ بتائے ہیں۔ مورب وہ اسم ہے جو ترکیب میں استعمال ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے جی مبنی الاصل کو ایکسپلین کیا کہ مبنی الاصل جو ہیں وہ 3 ہیں، حرف ہے، ہم، امر حاضر ہے، اور تمام حروف، ماضی ہے۔ حرف نہیں، الحرف سے مراد ہے تمام قسم کے حروف، جی تمام حروف بھی اور جی، تمام قسم کے حروف بھی، یعنی تمام قسم تمام کے۔ حروف یعنی حروف تہجی بھی، اور تمام قسم کے حروف مطلب حروف جارہ بھی، حروف شرط بھی، وغیرہ وغیرہ، جہاں جہاں آپ حروف کا نام دیکھیں گے نا وہ جی آپ سب کے سب اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو یہ حروف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی الاصل کی ایک قسم ہے۔ جی بالکل، آگے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ امر حاضر کے صیغے جو ہیں ہم، وہ سارے کے سارے مبنی ہم، الاصل ہیں، اور جو فعل ماضی ہے وہ ہاں مبنی فعل الاصل ہے۔ ماضی دونوں، معلوم و مجہول دونوں، معلوم اور مجہول دونوں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ ہاں جی، اچھا، یہاں ایک بات آپ نے کی ہے کہ مورب وہ اسم ہے، کیا مورب فعل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ تو ہم اسم کو ہی پڑھ رہے ہیں ابھی تو۔ ہاں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس میں مورب وہ اسم ہے، کیا لفظ بولنا ہے؟ یہ جو تعریف کی ہے یہ کس کی ہے؟ اس میں مورب کی تعریف کی ہے، وگرنہ تو مورب کی جو بنیادی اقسام ہے اسم کے اندر اس میں مورب ہے، جس کو ہم اس میں متمکن کہتے ہیں، کیا جی، کہتے ہیں؟ اس میں متمکن۔ اور اس میں متمکن کو یعنی یہ جو تعریف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ چاہے آپ اس میں مورب کے نام سے تعریف کر لیں یا اس کو اس میں متمکن کہہ کے کر لیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور اسی کی اقسام ہم 16 اقسام پڑھتے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم صرف مورب کی بات کرتے ہیں تو اس میں فعل مورب بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فعل مورب میں فعل مضارع واحد ایک قسم ہے جو مورب ہے فعل میں، لیکن وہ فعل ہے، ہم چونکہ ہماری بحث چل رہی ہے القسم الاول کی، اس کی بات ہو رہی ہے ہماری، ہم نے 3 بنیادی اقسام پڑھی تھی نا، اسم فعل حرف، جی تو جی، اس میں اسم اسم فعل۔ کی بحث کو لے کے ہم شروع کیے ہوئے ہیں، تو اسم کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟
دو، ایک مورب اور ایک اور ایک مبنی. مبنی. ہم اب مورب کی ابحاث کو شروع کر رہے ہیں یہاں سے، اور یہ سلسلہ کافی دور تک جائے گا. مورب کی باتیں کافی دیر تک آپ کو سننا پڑیں گی. تو خیر آپ نے تعریف یہ کی ہے اجاز بھائی، اب آپ کو کلیئر ہوا یہ عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ جی جی سمجھ آ گئی اب آپ ذرا دہرائیں پھر. کہ مورب وہ اسم ہے جو ترکیب میں واقع ہو. ہاں، یہ رکیبہ مع غیرہ کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی کر دیں. جو مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ. ہاں، جو مرکب ہو یا جس کو جوڑا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ. یعنی اس غیر میں کے ساتھ. مورب تو بذات خود ایک لفظ ہے نا، تو اس کے جی علاوہ جی جو لفظ ہے اس کے ساتھ جب اس کو جوڑا گیا ہو، تو اسی کو ہم آسان لفظوں میں کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ ترکیب میں واقع ہو. کیا لفظ کہہ دیتے ہیں جی؟ ترکیب میں واقع ہو. یہ تو بات اس کا مطلب یہ ترکیب کہ میں اس پہ واقع. کوئی عامل ہو. ہاں، یعنی یہ صحیح پہچانا آپ نے. ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی عامل کے ساتھ مل کر استعمال. ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی عامل عامل کے بولیں. ساتھ مل کر استعمال ہو. یہ بات بہت اچھا. مثلا آپ دیکھیں، انہوں نے شاید نیچے اشارہ بھی کیا ہو، نہیں چلیں کوئی بات نہیں. تو لیکن آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ترکیب کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. ہاں جی، اور آگے آگے کیا کہا؟ ولا یشبہ مبنی الاصل. جی اور یہ مشابہ نہیں ہو مبنی الاصل کے. ہاں، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی الاصل کے ساتھ جو مشابہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جی جی جناب، اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو کوئی جواب دیں، وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ جو حروف ہیں تمام قسم کے، اور ماضی کے جو صیغے ہیں. وہ تو اس مبنی طرح. الاصل خود ہوئے نا، وہ تو مشابہ والی بات ہی ہاں نہ رہی نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی اگر کوئی لفظ ان تین قسموں کے مشابہ ہو، یعنی فعل ماضی کے مشابہ ہے، یا حروف کے مشابہ ہے، یا امر حاضر کے مشابہ ہے، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ ہاں جی، کوئی بتائیں جی. غیر اصل. ہاں، وہ مبنی غیر اصل کہلائیں گے. وہ کیا کہلائیں گے جی؟ مبنی غیر اصل. مبنی وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ مطلب وہ کون سے الفاظ ہیں جو، مثلا آپ آگے دیکھیں نا، اگلے صفحے پہ آپ کو مثال مل رہی ہے، میں اس کو ریز کر رہا ہوں. یہ دیکھیں نا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہا اولائی جو مثال انہوں نے دی تھی، یہ کس لیے دی تھی؟ یہ اس لیے دی تھی کہ ہا اولائی جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے لفظ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی مبنی ہو جی جائے گا. لیکن کون سا مبنی ہوگا جی؟ اس کو دو نام دے سکتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل، یا اس کو مبنی غیر اصل بھی کہہ سکتے ہیں. مبنی غیر اصلی. اچھا، میں نے ایک فرق بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. مبنی الاصل جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ مرفوعات میں ہے، منصوبات میں ہے، یا مجرورات میں ہے. سرے سے یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ ترکیب میں استعمال. چلیں ترکیب والی بات ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ قامہ وغیرہ جو کہ مبنی کے الفاظ ہے، لیکن ترکیب میں ان کی حیثیت یعنی ہوتی تو ہے، لیکن مرفوعات منصوبات مجرورات والی حیثیت نہیں ہوتی. چلیں اسی کو یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ مبنی اصل کے جو چیزیں ہیں وہ ترکیب میں کیا نہیں بن سکتی جی؟ مرفوعات، منصوبات، منصوبات مجرورات. اور مجرورات میں نہیں آ سکتی. یعنی ان کے بارے میں یہ سوال غلط ہو جائے گا. مجرورات کی جگہ نہیں لے سکتے. کون نہیں لے سکتے جی؟ مبنی الاصل. مبنی الاصل. جبکہ جو مبنی غیر اصل کے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. کہیں مبتدا بن رہے ہوتے ہیں، کہیں خبر بن رہے ہوتے ہیں، کہیں مجرور بن رہے ہوتے ہیں، کہیں مفعول بھی بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہا اولائی کی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مبنی الاصل مزید تفصیلات تو آگے آئیں گی، لیکن موٹا موٹا آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: امر حاضر، تمام حروف، تمام قسم کے حروف، اور ماضی کی دونوں گردانیں. اب اگر کوئی لفظ ان کے مشابہ ہوتا ہے تو وہ مبنی غیر اصل یا مشابہ مبنی الاصل کہلاتا ہے،
اور وہ بھی ترکیب میں استعمال ہو سکتا ہے، مرفوعات منصوبات مجرورات کی جگہ لے سکتا ہے اس کون مشابہ مبنی الاصل یا مبنی غیر اصل، لیکن وہ ہوتا مبنی ہے، اس کا اعراب کوئی چینج نہیں ہوتا. جیسے ہاؤلائی، اب اس میں کچھ نام آپ نے پڑھ رکھے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیے تھے، مثلا اس میں کیا کیا پڑھ رکھا ہے آپ نے؟ ضمائر آپ نے پڑھ رکھی ہیں، اسی طرح اسماء اسماء اشارہ. موصولہ آپ نے پڑھ رکھے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور تیسرا اسماء اشارہ آپ نے پڑھ رکھے ہیں. تو یہ اسی طرح آپ نے کیا نام ہے اسماء کی نہیں، اور کیا ہے جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں جی؟ اسماء مثلا ظروف آپ بھی نے پڑھے ہیں جی. نہیں وہ نہیں پڑھے، لیکن میں جو پڑھ رکھے ہیں ان کا نام ابھی لے رہا ہوں. مثلا آپ نے ایک مرکب بنائی جس کو آپ مرکب عددی کہتے ہیں، احد عشرہ جیسے الفاظ، کون سے؟ گنتی کے تو احد. یہ آپ نے پڑھ رکھے ہیں، چار آپ نے پڑھ رکھے ہیں، اس کے علاوہ مزید چار اور ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ چار اور کون کون سے ہیں؟ مثلا اسماء ظروف ہیں، سارے کے سارے تو خیر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ بعض اسماء ظروف ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، کچھ مورب ہوتے ہیں. یہ پانچویں قسم ہے. ایک اسماء کنایات آپ پڑھیں گے. اسماء کنایات وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اہل عرب کنایا اشارہ کنایا کے لیے استعمال کرتے ہیں، مبہم بات کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک قسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ الفاظ ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کئیتا و زیتا، کئیتا فلاں فلاں بات ایسے. اچھا، اسی طرح ایک قسم آپ پڑھیں گے مرکب منصر. آپ کو یاد ہوگا مرکب بال بکا جیسے الفاظ آپ نے سن رکھے ہوں گے، تو یہ مرکب منصر بھی اسی قسم میں آ جاتا ہے، مرکب غیر مفید کے اندر یعنی سوری یعنی مشابہ مبنی الاصل میں آ جاتا ہے. تو ایک آپ پڑھیں گے اس میں فعل، کیا پڑھیں گے؟ اس میں فعل کے الفاظ. اس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ الفاظ تو اسم کے ہوتے ہیں لیکن معنی فعل والا ہوتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل. فعل والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں فعل. تو یہ ایک آٹھویں کیٹیگری ہے. تو یہ 8 قسم کی چیزیں ہیں، ان سب کو ہم کہتے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام. کیا نام دیتے ہیں جی؟ غیر متمکن تو یا میں خلاصہ ذکر کر دوں دوبارہ کہ جو مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے نا، اس کا نام کیا کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن. اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس میں غیر متمکن. کیوں؟ اب یہ جو مبنی ہوگا نا، یہ مبنی غیر اصل ہوگا یا مشابہ مبنی الاصل ہوگا. تو اس کی وہ 8 قسمیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں، جس میں سے کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آگے مبنی کی بحث میں آئے گا. تو مبنی کے حوالے سے دوبارہ دہرا دوں، مبنی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مبنی الاصل اور ایک مبنی غیر اصل. مبنی الاصل 3 ہی چیزیں ہیں، تمام حروف، حروف جارہ ہوں، حروف مشبہ بالفعل ہوں، حروف تہجی ہوں، اور اسی طرح حروف شرط ہوں، حروف استفہام ہوں. کوئی بھی آپ حروف کی کیٹیگری لے لیں، وہ سب کے سب اس میں مبنی میں آ جاتے ہیں. اور امر حاضر کی گردان ہے، امر حاضر کی ایک ہی گردان جو معلوم کی گردان ہے، اور ماضی کی دونوں گردانیں، ماضی معلوم مجھول، یہ مبنی الاصل کے الفاظ کہلاتے ہیں. اب دوسری قسم ہے مشابہ مبنی الاصل. مشابہ مبنی الاصل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشابہت ہو. اب مشابہت کی کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کچھ میں نے آپ کو دروس اللغہ میں پڑھائی ہوئی تھی. مشابہت مثلا حروف کی تعداد میں مشابہت ہو سکتی ہے، کسی کا محتاج ہونے میں مشابہت ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی مشابہت ہو سکتی ہے. تو جو مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے جی؟ بولیں سارے. اس میں غیر متمکن. غیر کیا نام ہے متمکن. جی؟ غیر اس متمکن. میں غیر متمکن کی یہ والی اقسام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، وہ ساری ہم تفصیل سے آگے جا کے پڑھیں گے. تو یہ تھی مبنی کے بارے میں. اب اس کے علاوہ جو الفاظ ہوں گے وہ ان کے لیے ایک یعنی وہ تو وہی ہوں گے جو ظاہر ہے نہ مشابہ مبنی الاصل ہے نہ مبنی الاصل ہے، تو وہ اس میں مورب کی کیٹیگری میں آئیں گے. تو ان کے لیے مورب ہونے کے لیے ایک اور شرط انہوں نے لگائی تھی کہ رکیبہ مع غیری، یعنی ترکیب میں واقع ہونا. تو ترکیب میں واقع ہوں یہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے. ایک تو مشابہ مبنی الاصل نہ ہو، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور دوسرا ترکیب میں واقع ہوں. تو یہ اس میں مورب کی بنیادی تعریف ہے. اچھا ابراہیم خان صاحب، یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں آپ سنا سکتے ہیں کہ اس میں مورب کی کیا تعریف کا اس کا خلاصہ کیا ہوا تعریف کا؟ جی ابراہیم صاحب. ہاں جی ابراہیم صاحب. جی سلمان حبیب صاحب.
सलमान साहब, सलमान अहमद शेख साहब, वही तो आए। हाँ, मेरी आवाज भी आ रही है या? आ रही है उस्ताद जी, आ रही अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो खुलासा क्या हुआ मोरब की तारीफ का? इसमें मोरब की तारीफ क्या होती है, इसमें मोरब क्या होता है? जी उस्ताद साहब, मैं कुछ मिनट पहले ही हाजिर हुआ। मैंने जितना सुना, इसमें इसम की दो किस्में हैं, मौरब और जी। मबनी। मबनी या तो जी मबनीउल बिल्कुल। असल होगा या मबनीउल गैर असल होगा। मबनीउल असल होगा ठीक है। तो उसमें तीन चीज़ें हैं जो मबनीउल असल होती हैं। या तो हर्फ हो, या फिर फ़ेल माजी हो, या फ़ेल अमर हो। और हम्म। जो मबनी गैर असल होगा उसको हम इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं। उसकी कोई 8 जी। इकसाम है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपने माशाल्लाह सही उसको रिकवर किया है, याद भी रखा है। तो उसमें से कुछ अक्सर आपने पढ़ रखी है, मसलन जैसे हर्फ की हरूफ की तादाद एक जितनी हो। नहीं नहीं, वो तो मुशाबहत की वजूहात है। मैं कह रहा हूँ इसमें गैर मुतमक्किन की जो मैंने 8 अक़साम लिखी हैं, उनमें से कुछ आप पढ़ चुके हैं। जी मसलन उस्ताद। अस्माए इशारा, अस्माए जी मौसूला, ये पढ़ जी चुके हैं ना, अल्लज़ी, जी हादा, बिल्कुल हाज़िही। तो ये अल्फाज आप पढ़ चुके हैं। तो ये कौन से अल्फाज है? ये मबनी गैर असल है, ये मुशाबे मबनी असल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मुरब की तारीफ फिर आपसे पहले हो चुकी थी जी। और कोई बताएं इसमें मुरब की तारीफ? इजहारुल्लाह साहब, नकी मोहम्मद साहब। जी, नकी मोहम्मद साहब लगता है नहीं है। तैयबा आप सुना सकती हैं जी। तो फैल अहमद साहब, अथर भाई, कोई आए आगे जी। उस्ताद जी, मोरब वो होता है जो कि तरकीब में वाक़या हो, और जी उसके लिए तरकीब दूसरी शर्त ये है कि वो मबनीउल असल के मुशाबे हो, ना हो, ना हो। मबनी असल के उसमें मुशाबे। अमर हजर की गिदान है, ना हो उस्ताद जी। जी बिल्कुल, बस वो ठीक हो गया। मबनी असल में सबको उसमें ये अंदाजा हो गया है कि तमाम हरूफ हैं, अमर हाजिर है और माजी है। अच्छा, उन्होंने ना दो किस्म की मिसालें दी। एक तो ये कहा कि कामा ज़ईदुन के अंदर जो ज़ईदुन है, ये किसकी मिसाल है जी? अतर भाई, मोरब की उस्ताद जी। जाहिर है क्यों है मोरब की मिसाल? दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। जी उस्ताद जी, ये कामा ज़ैदुन, क्योंकि ये पीछे आमिल मौजूद है, हाँ जी, कामा तरकीब में वाक़ है, बिल्कुल तरकीब में वाक़ है। एक तो वाक़या है। बात पूरी हो गई। दूसरी, ये और दूसरा ये है कि उसकी जो मबनी असल के मुशाबे भी नहीं है। हाँ जी, ज़ईदुन जो है, ना तो माजी के मुशाबे है, ना अमर हाजिर के, ना हरूफ के। अब वो मुशाबहत क्या होती है? ज़ाहिर है आप पूछेंगे कि मुशाबहत तो हमें पता ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं ये मुशाबे नहीं है? तो ये मुशाबहत जो है ना, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसी पे ईमान बिल गैब ले आएं कि ये मुशाबे नहीं है। मुशाबहत की कई चीजें ठीक होती हो हैं। गया जी। हाँ जी। तो खैर, ये उन्होंने मोरब की मिसाल दी है। तो अगर मैं जईद को अकेला कर दूं, कामा ज़ईदुन से हट के, तो फिर ये मोरब होगा? नहीं होगा उस्ताद जी, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि तरकीब में नहीं वाक़या है उस्ताद जी। हाँ, इसमें एक शर्त अब पूरी नहीं हो रही, और वो शर्त क्या थी हमारी? तरकीब में वाक़े होना। ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरह अगर मैं काम हाउलाई की मिसाल ले लूं, अब काम हाउलाई में देखें जरा, हाउलाई तरकीब में तो वाक़े है, हमारी शर्त पूरी हो रही है, फिर ये मुरब नहीं होगा उसमें जी। फिर वो दूसरी उस्ताद जी शर्त नहीं पाई जाती, वो मबनी असल वाली। यानी कि मबनी असल के मुशाबहत ना होना, ये वाली शर्त नहीं पाई जा रही, क्योंकि ये हाउलाई का लफ्ज जो जी है, उस्ताद जी, बावजूद इसके कि तरकीब में वाक़े है, लेकिन ये मबनी असल के मुशाबे है, मबनी असल के। मुशाबे है। तो ये वाली शर्त हमारी नहीं पाई जा रही है। हम क्या कहते हैं? मुशाबे ना हो। तो ये मुशाबे है, ना हो। अगरचे तरकीब में वाक़े है,
تو مشابہت کی وجہ سے ہم اس کو مورب نہیں کہیں گے، یہ مبنی ہوگا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ چاہے حالت رفع میں پڑھ لیں، حالت نصب میں پڑھ لیں یا حالت جر میں پڑھ لیں، اس نے اسی طرح ہی رہنا ہے، اس نے چینج نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. اب یہی بات وہ عبارت میں کہہ رہا ہے. کچھ ذرا عبارت کا ترجمہ حزب الرحمان صاحب آگے بڑھیں، آپ کریں در ترجمہ. استاد جی اس کا مطلب یہ کہ جو ضمائر ہے وہ مبنی ہے. ہاں ضمائر مبنی ہے تو ہاں اولائے. جی. ٹھیک ہے ہاؤلائی اسماء اشارہ ہے، یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اجاز بھائی آج آپ کو یعنی میرے خیال میں مجھے اس سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو یقین ہوا ہے کہ ضمائر مبنی ہے اور اسماء اشارہ مبنی. پہلے آئیڈیا نہیں تھا. نہیں ضمائر کا پتہ تھا. چلیں کوئی بات نہیں. تو ایسا ہوتا ہے مبنی بھارت کا تو پتہ ضمائر. ہے استاد، یہ جی مبنی الاصل والا، یہ جو ہاں ہاں مبنی الاصل والا ہے استاد جی پہلے بھی ہاں پڑھا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. جی ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو کتاب سے نہیں پڑھایا تھا نا، وہ میں نے ویسے ہی پڑھا دیا تھا اڑتا اڑتا. تو اب آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو کتاب کے حساب سے، کچھ کتاب کی بھی برکت ہوتی ہے، کچھ مصنف کی برکت ہوتی ہے، کچھ طلباء کی ہوتی ہے، کچھ چلیں کہہ لیں پڑھانے والے کی بھی ہو سکتی ہے. لیں جی یہ ہو گیا کام ہمارا. میں یہ کہہ رہا تھا جی حزب الرحمان صاحب آپ آگے بڑھیں. یہ عبارت اب مجھے ذرا واضح کریں. نحو زید فی قام لا فی قام زید لا زید، اس کا ترجمہ کرنا ہے. اس طرح کا ترجمہ کریں کہ عبارت سمجھ آ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو زید، زید کی مثال فی قام زید، فی قام زید اس عبارت میں کہ قام زید، لا زید وحدہ، زید اکیلے نہیں. مطلب کہ اس ہاں قام زید میں عبارت میں زید جو ہے وہ تو مورب ہے، لیکن زید اگر اکیلے لیا جائے تو یہ پھر مورب نہیں ہوگا لعدم جی ترکیب، ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ زید اگر جی اکیلے لیا جائے تو پھر اس میں کیونکہ ترکیب ہوں نہیں ہوتی، تو جب ترکیب نہیں ہو تو پھر یہ مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا. ولا جی ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور نہ ہؤلاء عبارت میں کہ قام ہؤلاء، یہ اس وجہ سے کہ اس میں تو ترکیب تو ہے لیکن وجود شبہ وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے. اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت یہ ہے کہ ہؤلاء اس میں اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ اپنے لیے چاہتا ہے. اور جی مشابہت ہے اس کا حرف کے ساتھ، جس طرح حرف بغیر معنی کے ساتھ ثبوت کے لیے دوسرے کسی اسم یا فعل کو چاہتا ہے، اس طرح یہ اس میں اشارہ بھی اپنے لیے اشارہ الیہ کو چاہتا ہے. ویسمى متمکنا، اور اس کو متمکن اس میں متمکن کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت شکریہ جی. آواز اگرچہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی میرے خیال میں آپ موبائل پہ دیکھتے ہوں گے پھر آپ نیچے کرتے ہوں گے تو اس سے آواز کا تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے سنایا صحیح ہے. میں اس کو دہرا دیتا ہوں جی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نحو زید فی قام زید، یہ تعریف کر کے اس میں مورب کی تو کہہ رہے ہیں جی زید کا جو لفظ ہے قام زید کے جملے میں یہ مورب ہے. زید کا جو لفظ قام زید کے جملے میں ہے وہ کیا ہے؟ مورب ہے. لا زید وحدہ، اکیلا زید مورب نہیں ہے. لعدم الترکیب، کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، اور یہ ہماری شرط ہے اس میں مورب ہونے کے لیے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور اسی طرح ہؤلاء کا جو لفظ ہے وہ بھی مورب نہیں ہے اگرچہ قام ہؤلاء میں ہو. قام ہؤلاء پورا جملہ ہے لیکن اس کے باوجود ہؤلاء کا لفظ مورب نہیں ہے، اس لیے کہ اب دیکھیں یہاں ترکیب تو ہے لیکن لوجود الشبہ، لوجود الشبہ، مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے کہ یہ ہؤلاء کا لفظ جو ہے وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. اور مشابہت ہلکی پھلکی انہوں نے بیان کی ہے کہ جس طرح یہ حروف کے مشابہ ہیں. حرف جو ہے وہ بذات خود اپنا مفہوم ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملتا. اور اسی طرح ہؤلاء یا اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں وہ بھی بذات خود اپنا کوئی مفہوم نہیں پورا سمجھا سکتے جب تک وہ کسی کے ساتھ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، اس کا وجود نہ ہو. یعنی اس میں اشارہ تو کوئی بذات خود کچھ بھی نہیں ہے نا جب تک وہ چیز جس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، مشار الیہ جسے کہتے ہیں، اس کا وجود ہوگا تو اس میں اشارہ کا بھی وجود ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اشارہ
اپنے آپ کو سمجھانے میں مشار الیہ کے محتاج ہیں، تو یہ محتاجگی ہونا یہ مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ، تو یہ ہو گیا مبنی غیر اصل، اس وجہ سے ہا اولائی کا لفظ بھی مورب نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اس میں مورب کو ہم اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، اسی اس میں مورب کا نام کیا رکھا جاتا ہے جی بولیں جی؟ اس میں متمکن، اس میں متمکن۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا اس میں متمکن کیوں نام رکھا جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ متمکن باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تمکنا یا تمکنو تمکنن فہو متمکن، متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینے والا، کیا مطلب ہوتا ہے جی بولیں جی؟ جگہ دینے جگہ دینے جگہ والا۔ دینے والا۔ اس میں مورب کو اس میں متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس میں غیر متمکن کی بات کی تھی، اس میں غیر متمکن کو اس میں غیر متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، بلکہ وہ فکس رہتا ہے، چاہے رفع کی حالت میں ہو، چاہے نصب کی حالت میں ہو، یا جر کی حالت میں ہو۔ تو یہ کچھ بات تھی جو میرا تو یہ مقصد ہے کہ آپ عبارت کو خود سے انڈرسٹینڈ کریں اور آپ واضح کر سکیں، عبارت کو سمجھا سکیں، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں صحیح طریقے سے۔ اور اگر آپ عبارت خود سے نہیں سمجھا پاتے تو پھر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا چاہیے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، یہ فصل بھی ہو چکی تھی، فصل تو پوری نہیں لیکن اتنا ہو چکا تھا۔ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کون بتائیں گے جی؟ تو ریز ہینڈ کریں جی، کون آگے بڑھیں گے؟ اس فصل کے اندر جو بات ہوئی ہے یہ خاص طور پہ اس پیج پہ جی، طفیل صاحب، طیبہ، سلمان احمد شیخ صاحب، نقی محمد صاحب، اظہار اللہ صاحب، سب کو دعوت ہے، کھلے عام دعوت ہے، کوئی بھی آئے آگے آئیں شریک ہوں جی۔ جی علماء کرام، اظہار اللہ صاحب، ابراہیم خان صاحب، جی استاد جی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اس لیے سن رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی 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 کریں کریں کریں۔ اس میں استاد یہ بتایا گیا ہے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا جو آخر ہے وہ استاد جی تبدیل ہو جائے۔ جی جی، یعنی اس میں اس فصل میں بنیادی طور پر جو اس میں مورب کے الفاظ ہوں گے ان کا حکم بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی ایک تو آپ نے یہ تشخیص کر دی کہ اس فصل میں ہو کیا رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ کہ عامل کے بدلنے سے نہیں اس نہیں کا آخری نہیں، حرف وہ آپ نے ایک ہیڈنگ بیان کرنی ہے نا، اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں مورب کا کیا بیان کر رہے ہیں؟ حکم، یہ ہیڈنگ ہے، اس میں مورب کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے اب آپ نے کہنا ہے کہ حکم کیا ہے، وہ حکم کیا ہے جی؟ اب آپ اگلی بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس میں مورب کا آخر اس کے بدلنے سے، عوامل کے بدلنے عامل سے کے بدلنے جی کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تبدیل ہو ہونا جائے۔ دو قسم کا ہوگا، ہمیں نظر آئے گا یا ہمیں نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہمیں نہیں نظر آئے گا، آئے تو یہ اختلاف لفظی جس کو ہم اعراب لفظی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعراب بولیں جی، اعراب لفظی کہیں گے، اعراب اختلاف لفظی لفظی استاد کہنے۔ تو اعراب لفظی دو قسم کا ہوتا ہے، آپ مزید آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ یعنی ہمیں تبدیلی نظر آئے گی حرکت کی شکل میں، جیسے یہاں زیدن، زیدن اور زیدن، یہاں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ بولیں جی۔ یہ استاد جی لفظی ہے استاد جی، اعراب لفظی تو ہے لیکن حرکت اعراب لفظی میں پھر کون سی تبدیلی ہے؟ حرکت کی استاد جی۔ ہاں جی، حرکت کی تبدیلی ہے بالکل۔ اور اگر میں اس کی جگہ لکھوں جا اخو کا، رأیت اخا کا، اور مررت بأخی کا، تو اب یہ کون سی تبدیلی ہے؟ یہ بھی حرف کی اعراب استاد جی، لفظی ہے، حروف کی یہ بھی کیا ہے؟ لیکن اعراب لفظی کے اندر پھر کون سی ہے؟ اعراب بالحرف ہے، یعنی حرف حرف والی۔ چینج ہو رہا ہے، جیسے جیسے حالت رفع ہے تو واو ہے، حالت نصب ہے تو الف ہے، حالت جر ہے تو یا ہے۔ تو میرے خیال میں اختلاف لفظی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔
او تقدیریاً، یا پھر ایسے اعراب یعنی وہ جو تبدیلی ہے وہ ہمیں تبدیلی نظر تو نہیں آئے گی، لیکن ہم سیاق و سباق سے پہچانیں گے کہ یہاں تبدیلی ہونی چاہیے تھی. اب تبدیلی نظر نہیں آئے گی تو پھر ہم اس کو فرض کر لیں گے، اس کو ہم اعراب تقدیری کہہ دیتے. کیا نام دیں گے جی؟ اعراب تقدیری. اس کی تفصیل مزید ہم وہیں پڑھیں گے جہاں اعراب تقدیری. اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ تبدیلی نہ تو حرکت کی شکل میں نظر آئے گی اور نہ حروف کی تبدیلی کی شکل میں نظر آئے گی، بلکہ ہم وہاں فرض کر رہے ہوں گے کہ یہاں تبدیلی ہوئی ہے. اور وہ کیوں ایسے ہوتا ہے، کیوں تبدیل نہیں ہو سکتے، کیوں اعراب فرض کرنا پڑتا ہے، تو یہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم پہنچ جائیں گے وہاں تک. مثال دیکھیں، جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. اب موسیٰ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہمیں شکل نظر آ رہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے. جبکہ پہلے جملے میں موسیٰ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، اور دوسرے جملے میں موسیٰ مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، اور تیسرے جملے میں بھی موسیٰ با حرف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے، مجرور ہے. لیکن موسیٰ اپنی جگہ پہ قائم ہے، یعنی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. تو یہاں چینجنگ نہ آنا ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال سیاق و سباق سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ فاعل ہے، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے. تو ہم یہاں فرض کر لیں گے کہ حالت رفع میں ضمہ ہے اور حالت نصب میں فتحہ ہے، حالت جر میں کسرہ ہے، یعنی یہ فرضی اعراب ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہے اب تک کی باتوں میں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی علماء کرام. جی آگے بڑھتے ہیں. جی ثاقب بھائی ریکارڈنگ ادھر ختم کر دیں پھر نئی شروع کر دیں تاکہ وہ جب بھی مناسب